یعنی اگر کسی کے اندر کافر بھی ہونا، خدا کا دشمن ہے کافر، لیکن اگر اس کے اندر صفت سخاوت ہو، خدا بندہ عالم اس کو کیا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ نوازتا ہے. اور مومن ہوتے ہوئے اگر کیا ہے اس کے اندر صفت بخل ہو تو خدا بندہ اس کو نہیں. اب دیکھیں یہ بخل کی بیماری کتنی سخت ہے، اور جس کے اندر سخاوت جیسی عظیم ایک صفت پائی جائے، خدا اس کو کتنا پسند کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ تھا، امتحان کی خاطر خداوند عالم نے بلائے بہت طور پہ. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 ليلة. خداوند عالم نے 30 دنوں کا وعدہ دے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ لے کے گئے. اب کوہ طور پہ جب گئے نا، خداوند عالم نے موسیٰ کی قوم کے امتحان لینے کے لیے 10 دن مزید رکھا. 10 دنوں پر رہے تو سامری نے کیا کیا، کہا کہ کہاں موسیٰ ہے، موسیٰ تو غائب ہو گیا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ. ایک بچڑا بنا کے کہا یہ آپ کا خدا اور موسیٰ کا خدا ہے. موسیٰ نے دھوکہ دیا تو فرار کر گیا. حقیقت میں خدا یہ ہے کہ سامری نے ایک بچڑا بنا کے سب کو مشرک بنایا، سب کو مشرک بنایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تو شرک میں مبتلا ہو گئے. اب شرک میں مبتلا ہو گئے تو مرتد ہو گئے. مرتد کی سزا کیا ہے، ان کو قتل کرنا ہے. مرتد آسان نہیں ہے، دین میں کوئی معاملی بات تھوڑی ہے. دین میں صرف قربانی ہے. کوئی بندے یہ خیال نہیں کرے میں دین میں آ جاؤں تو مجھے کچھ ملے گا. کہ دین میں آؤ گے تو قربانی دینا ہے، انفاق کرنا ہے. یہاں پہ کنجوسی سے کام نہیں چلتا ہے. اسی لیے دیکھا جب ان یہ سارے مرتد ہو چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا اب دوبارہ توبہ کر کے آئے. توبہ قبول کیسے ہو گیا؟ ہر گناہ کا ایک مخصوص توبہ ہے. ارتداد کا توبہ ان کو قتل کرنا ہے. سورہ مبارک کی بقرہ کی 45 نمبر آیت میں خداوند نے بیان کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. آپ لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ نے بچڑے کو خدا بنا کے. اب کیا کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. اب توبہ کے لیے یہ کیا ہے، آپ کو ایک دوسرے کو قتل کرنا. قتل کرنے کے لیے باقاعدہ صف بن گئے. صف بنا کے تلوار ہاتھ میں لے کے ایک دوسروں کو مارنا شروع کیا. 6 لاکھ کا اجتماع، سب خون کی ندیاں بہ رہی ہیں. 25,000 تک لوگ قتل ہو گئے تھے. خداوند نے حکم دیا، رحمت خدا جذبے میں جوش میں آ گیا، کہا کہ واقعہ کو معاف کیا، باقی کو معاف کیا، واپس آ گیا. دیکھیے سامری نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. سامری نے جس گناہ پہ لوگوں کو دعوت دیا، اس گناہ کے مرتکب لوگوں کو معاف کرنے کے لیے قتل کرنا. اب سامری کو کیا کرنا چاہیے؟ سامری کے گناہ کی وجہ سے لوگ قتل ہو گئے، معاف کر گئے 25,000 لوگ. تو اب سامری کے لیے سزا کیا ہے؟ کہہ رہے کہ اب یہ کام ہو گیا، خدا نے باقیوں کو معاف کیا. اب موسیٰ علیہ السلام آ کے سامری کو قتل کرنا چاہ رہے تھے. خداوند عالم نے وحی نازل کی. نازل فرمایا، کیا کہا، اے موسیٰ سامری کو قتل نہیں کرے، سامری کو چھوڑے، اس لیے کہ اس کے اندر صفت سخاوت ہے. یہ بہت سخی شخص ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ قتل نہ ہو جائے، اس کو آزاد چھوڑ. یہ کہنا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یا فَاضْرَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِثَالَ. سورہ توحہ میں واقع ہے، اعلان ہے کہ بس اب چلے جائیں. آپ سب کو مار دیا، سامری کو کیا کہا، چلے جائیں آپ کو ہم کچھ نہیں کریں گے. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِثَالَ. آپ کو ایک ایسی بیماری لگ جائے گی، کوئی آپ کے ساتھ ہاتھ لگائے تو آپ چیخو گے، لا مثال، مجھے ہاتھ نہیں مارو. اسی بیماری میں مبتلا رہا اور دیکھیں اب خداوند عالم سخاوت کتنے پسند کرتے ہیں. سامری نے اتنا بڑا گناہ کیا، جو گناہ سامری کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو، سب کو قتل کرنے کا حکم. اور خود سامری کو خدا کہتے ہیں اس کے اندر صفت سخاوت ہے، بخل و کنجوسی سے یہ آزاد ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ آزاد رہے، چھوڑے. اب دیکھیں دین خدا میں آنے کے بعد قربانی دے. اب یہ قوم موسیٰ شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا حالت ہے. مسلمان شخص کافر بن جائے تو شرک کی طرف جائے، ارتداد ہو تو اس کو قتل کرنا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. یعنی دین میں قربانی دینا ہے. اسی لیے کیا کیا، ایک شخص نے کسی عیسائی کو مسلمان بنایا، بڑی تبلیغ کر کے مسلمان بنا کے نماز پڑھا دیا، اس کو دعوت دی. کہا کہ آپ مسلمان ہو گئے نا،
اب مسلمان ہو گئے تو مسلمان اسلام میں قربانی دینا ہے، انفاق کرنا ہے، کنجوسی سے کام نہیں چلے گا. آپ قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. مسلمان ہو گئے تو آپ کا ختنہ کرنا ہے، ختنہ کرنا ہے. اس نے کہا کہ نماز پڑھو گا پڑھو یا روزہ رکھو تو روزہ رکھا. اب باقاعدہ اتنا سخت کام کہ اس بڑھاپے میں آ کے سر کٹوانا پڑے گا. انہوں نے کہا بس میں تو مسلمان ہی نہیں ہوتا، واپس جاتا ہوں. اب واپس جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تیری مرضی تھوڑی ہے، اب مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے تو مرتد ہو جائے تو حکم یہ کہ سر قلم کرنا ہے تیرا. عیسائی نے کہا یہ بھی عجیب دین ہے. قبول کیا تو اس کا سر قلم کر دو، واپس گیا تو اوپر والا سر قلم. یہاں پہ سر کی قربانی